ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں لڑائی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ سیز فائر ہو جاتی ہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے اور دوبارہ پاکستان سیز فائر کا وائلیشن کر کے افغانستان پر حملے شروع کر دیتا ہے اور پھر افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان کے خلاف جوابی کارروائی کی جاتی ہے۔ کل یعنی 15 اکتوبر کو بھی دن بھر پاکستان کی ایئر فورس کا حملہ افغانستان کے مختلف علاقوں پر جاری رہا اور افغانستان کی آرمی نے بھی پاکستان کو جواب دیا۔ پاکستان کے کئی فوجی ہیڈ کوارٹرز کو اس نے تباہ کر دیا۔ پاکستان کے بہت سارے ہتھیاروں کو، اس کے ٹینک کو بھی افغانستان کی آرمی نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ادھر غزہ پٹی سے بھی خبر آ رہی ہے اور خبریہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے، امریکی صدر ٹرمپ نے، ترکیہ نے، قطر نے اور مصر نے جس ایگریمنٹ پر سائن کر دیا ہے، اس معاہدے کو اسرائیل پوری طرح نہیں مان رہا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے اندازہ ہے کہ اب بھی یہ جو جنگ ہے دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی آرمی کی طرف سے لگاتار فلسطینیوں کو غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں شہید کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے اور یہ بھی سیز فائر کا سیدھا وائلیشن ہے۔ ان دونوں خبروں کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے یا ہمارے یوٹیوب چینل کو جوائن کر لیجئے اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں پہلی خبر کے بارے میں۔ افغانستان کے بیچ میں 2 دن پہلے بھی لڑائی ہوئی تھی، یعنی 10 اکتوبر کو سب سے پہلے پاکستان نے افغانستان کے کابل پر جا کر حملہ کیا اور پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس نے تحریک طالبان پاکستان کے لیڈر کو نشانہ بنایا، مولانا نور ولی خان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے 2 دن بعد دوبارہ افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ ہوتا ہے اور جو سرحدی علاقہ ہے، جو بارڈر کا علاقہ ہے، وہاں افغانستان کی طرف سے فائرنگ کی جاتی ہے پاکستان پر اور افغانستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ 2 دن پہلے 10 اکتوبر کو پاکستان نے جو حملہ کیا تھا، ہماری سرحد کی جو اس نے خلاف ورزی کی تھی، ہمارے جو ایئر اسپیس ہے اس میں آ کر اس نے اپنے جہازوں سے ہمیں نشانہ بنایا تھا، ہم نے اس کا بدلہ لیا ہے، انتقام لیا ہے اور افغانستان کی طرف سے کہا گیا کہ اس کے حملے میں 55 سے زیادہ پاکستانی آرمی کی ہلاکت ہو گئی ہے، ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ ادھر پاکستان نے بھی حملے کا آغاز کر دیا، پاکستان نے بھی افغانستانیوں کو نقصان پہنچایا اور تقریباً 150 سے زیادہ افغانستانیوں کی بھی اس حملے میں ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب اور قطر نے دونوں ملک کے سربراہوں سے بات چیت کی اور اس کے بعد پھر سیز فائر کا اعلان ہو جاتا ہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ لیکن 15 اکتوبر کو ایک مرتبہ پھر پاکستان نے اپنی ایئر فورس کے ذریعے، پاکستان کے فائٹر پلین نے، جنگی طیاروں نے کابل میں، قندھار میں مختلف علاقوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ کابل میں، قندھار میں عام سویلینز کو، عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنا رہا ہے، بلکہ کابل اور قندھار میں جہاں پر تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد رہتے ہیں، جہاں پر الخوارج کے دہشت گرد رہتے ہیں، جہاں پر الخوارج فتنہ کے سرغنہ رہتے ہیں، ان کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے اور ہم اپنے دیش کی حفاظت کے لیے، اپنے دیش کے دفاع کے لیے ہم یہ حملے کر رہے ہیں۔ ادھر افغانستان کی آرمی نے بھی پاکستان پر سرحدی علاقے میں حملہ کر دیا۔ ویڈیوز میں دیکھا جا رہا ہے کہ افغانستان کی ایئر فورس بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور افغانستان کے پاس ابھی جو بھی ہیلی کاپٹر ہے یا دوسرا جنگی جہاز ہے، ان سب کا استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں نے پاکستان کی سرحدوں میں جا کر بمباری کی۔ افغانستان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم پاکستان کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، دبنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم برابر کی طاقت رکھتے ہیں اور اگر پاکستان کی طرف سے ہم پر حملہ ہوگا تو ہر حملے کا پاکستان کو جواب دیا جائے گا۔ فی الحال تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ سیز فائر ہو چکی ہے اور دونوں ملکوں نے اپنی آرمی کو پیچھے ہٹا لیا ہے۔ افغانستان کی طرف سے 15 اکتوبر کو کہا گیا تھا کہ شام کو 5:30 بجے جنگ بندی ہو رہی ہے اور اگر اس کے بعد پاکستان کی آرمی کی طرف سے کوئی اٹیک ہوتا ہے یا سیز فائر کا وائلیشن ہوتا ہے تو جواب دیا جائے گا۔ ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے اور افغانستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ تصویر وائرل کی گئی جس میں دیکھا گیا کہ پاکستان کا جو ٹینک ہے، اس ٹینک کو افغانستان کی آرمی نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ بارڈر پر ایک گیٹ بنا ہوا ہے، اس گیٹ پر، اس دروازے پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور اس پورے دروازے کو افغانستان کی آرمی نے توڑ دیا ہے۔ دوسری طرف
پاکستان کی میڈیا میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نے افغانستان آرمی کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا ہے، اور افغانستان آرمی کی طرف سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نے پاکستان آرمی کے ہتھیاروں پر قبضہ جما لیا ہے، وہ دعویٰ غلط ہے، جھوٹا ہے، کیونکہ روسی ساختہ وہ ٹینک پہلے سے افغانستان کے پاس موجود ہے، طالبان کے پاس موجود ہے۔ تو اس طرح کا دعویٰ دونوں طرف سے کیا جا رہا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ دونوں مسلم دیش ہیں، دونوں جو ملک ہے ان میں بہت ساری قربتیں پائی جاتی ہے، بہت ساری مماثلت پائی جاتی ہے، اس کے باوجود ان دونوں میں جو لڑائی ہے، جو جھڑپ ہے، وہ کم نہیں ہو رہی ہے، یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ اور طالبان رہنما مولانا امیر متقی خان جو کابل واپس 15 اکتوبر کی شام کو پہنچ چکے ہیں، ان کے دورے کے دوران جب پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ پاکستان اور آپ کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے، پاکستان کے الزام یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردانہ جو حملے ہوتے ہیں وہ سب افغانستان کی سرزمین سے ہوتے ہیں، اس کے جواب میں مولانا امیر متقی خان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری سرحدیں صرف پاکستان سے نہیں ملی ہوئی ہے، بلکہ ہماری سرحدیں چین سے بھی ملی ہوئی ہے، ایران سے بھی ملی ہوئی ہے، سینٹرل ایشیا کے کئی دیشوں سے ملی ہوئی ہے۔ آخر وہاں ہم کیوں اس طرح کا کوئی حملہ نہیں کروا رہے ہیں؟ وہاں کے دیشوں کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے، پاکستان کے دہشت گرد ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں جو کچھ واقعہ انجام پاتا ہے اس سے افغانستان کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، طالبان کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ مولانا امیر متقی خان نے یہ بھی کہا پاکستان ہم سے بڑا ملک ہے، اس کی آرمی ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اس کی انٹیلیجنس ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اس کی حکومت ہم سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ خود جائزہ لے، رپورٹ پیش کرے کہ کون اس کے ہاں دہشت گردی کے واقعات کو انجام دے رہا ہے۔ اپنے یہاں ہونے والی دہشت گردی کو روکنا اس کی ذمہ داری ہے، نہ کہ ہمارے اوپر اس کا الزام لگانا۔ یہ عقل مندی ہے۔ ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پیس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ 40 سالوں کے بعد افغانستان میں پیس آیا ہے، سکون آیا ہے، امن آیا ہے، کوئی حکومت قائم ہوئی ہے جس نے پورے افغانستان میں امن کو قائم کر دیا ہے۔ تو ہمیں سکون کے ساتھ رہنے دیا جائے، نہ کہ ہمیں کسی جنگ میں گھسیٹا جائے۔ لیکن پاکستان ہمیں نئی جنگ میں گھسیٹ رہا ہے، اور اگر ہمیں چھیڑو گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ہم کتنے طاقتور ہیں، ہماری قابلیت اور صلاحیت کیا ہے، اگر یہ تمہیں جاننا ہے تو تم امریکہ سے پوچھو، ناٹو سے پوچھو، سوویت یونین، روس سے پوچھ لو۔ یہ افغانستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے پاکستان کو جواب دیا گیا۔ اس کے باوجود پچھلے ایک ہفتے میں 3 مرتبہ لڑائی ہو چکی ہے۔ خدا کرے آئندہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جھڑپ نہ ہو، اور یہاں پر پاکستان کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان نے افغانستان کو تباہ و برباد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے اگر امریکہ کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج افغانستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کرنا شروع کیا تو امریکہ نے اس حملہ کو انجام دینے کے لیے پاکستان کی زمین کا استعمال کیا، پاکستان کی ایئر اسپیس کا استعمال کیا، پاکستان کے فوجی اڈے کا امریکہ نے استعمال کیا، اور اس کا استعمال کر کے امریکہ نے افغانستان پر حملوں کا آغاز کیا۔ اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک طالبان لیڈرز کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان اس کا دشمن ہے۔ 2001 میں افغانستان میں اگر تباہی آئی، بربادی ہوئی، تو اس کے لیے بنیادی طور پر ذمہ دار پاکستان ہے، جس نے افغانستان کا ساتھ دینے کی جگہ امریکہ کا ساتھ دیا۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں غزہ پٹی اور فلسطین کو لے کر کے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ شرم الشیخ میں پیس ایگریمنٹ پر سائن بھی ہو چکا ہے، اور اس ایگریمنٹ میں بات شامل تھی کہ جو رفح کراسنگ بارڈر ہے اس کو مکمل طور پر کھول دیا جائے گا، اور جو مصر میں امدادی سامان موجود ہے، ہزاروں ٹرک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ان تمام ٹرکوں کو رفح کراسنگ بارڈر کے ذریعے غزہ پٹی میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی شامل تھی کہ رفح کراسنگ بارڈر کا جو کنٹرول ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں نہیں ہوگا، بلکہ مصر کی حکومت اور انٹرنیشنل فورس اس رفح کراسنگ بارڈر کا کنٹرول سنبھالے گی۔ لیکن اسرائیلی آرمی ابھی بھی وہاں سے نہیں ہٹ رہی ہے۔ رفح کراسنگ بارڈر کا کنٹرول اسرائیلی آرمی نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے، اور اسرائیلی آرمی اپنی مرضی سے کچھ امدادی ٹرکوں کو غزہ پٹی میں داخل
داخل ہونے دیتی ہے اور کچھ کو داخل نہیں ہونے دیتی ہے، اور اس پر اب سوال اٹھنے لگا ہے۔ ایک اور معاملہ تھا لاشوں کو حوالے کرنے کا، اور یہ شرطیں دونوں طرف سے تھی۔ حماس سے کہا گیا تھا کہ جتنے زندہ قیدی ہیں ان تمام کو بھی اسرائیل کے حوالے کرنا ہوگا، اور جتنے مردہ قیدی ہیں جن کی لاشیں حماس کے پاس ہے ان تمام کو بھی حماس کو اسرائیل کو سپرد کرنا ہوگا۔ اور حماس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 48 میں سے 20 زندہ قیدی اس کے پاس سے اور 28 مردہ ہیں، ان کی ہلاکت ہو چکی ہے، اور اسرائیل کی طرف سے کہا گیا تھا جتنے مردہ قیدی ہیں جن کی لاشیں ہیں ان تمام کو بھی اسرائیل کے حوالے حماس کو کرنا ہوگا۔ اب حماس کی طرف سے ان لاشوں کی تلاش جاری ہے، باقیات کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور ڈھونڈ کر حوالے کیا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ساتھ تمام 28 جو مردہ ہوسٹیج ہیں ان کو رہا کرنا ہوگا، اور حماس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تلاشنے میں ڈھونڈنے میں ٹائم چاہیے، وقت لگے گا۔ اور ایک تنازع اس وقت بڑا ہو گیا جب جن 4 مردہ قیدیوں کو حماس نے اسرائیل کے حوالے کیا، اور اس میں سے ایک مردہ کے بارے میں اسرائیل کی آرمی نے یہ کہا کہ اس کی شناخت ہوئی ہے اور یہ ہمارا ہوسٹیج نہیں ہے، یہ کوئی فلسطینی ہی شہری ہے یا کوئی اور ہے، اور اس کو حماس نے ہمارے حوالے غلط کیا۔ اب حماس کے لیے مشکل یہاں پر یہ پیدا ہو چکی ہے کہ یہ جتنے 28 اسرائیلی قیدی مارے گئے وہ اسرائیل کے حملے میں مارے گئے، ملبہ تلے یہ سب دبے ہوئے ہیں، کئی ٹنل میں موجود تھے، اور ٹنل کو سرنگوں کو جب اسرائیل نے زمین دوز کر دیا تو ان سرنگوں سے، ان ٹنل سے جنگ کے دوران اسرائیلی آرمی کی لاشوں کو نہیں نکالا جا سکا، اور اب اسرائیل کا دباؤ ہے کہ تمام لاشوں کو بیک وقت ان کے حوالے کر دیا جائے، اور اس کی وجہ سے یہاں پر حماس کی مشکلیں بڑھنے لگی ہے۔ ادھر اسرائیل نے بھی 90 مردہ قیدیوں کو حماس کے حوالے کر دیا ہے، اور اب تک 8 قیدیوں کو حماس نے بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا، جس میں سے ایک کے بارے میں دعویٰ یہ ہے اسرائیل کا کہ وہ اسرائیلی ہوسٹیج نہیں تھا۔ بقیہ 20 کو رہا کرنا بھی باقی ہے۔ جتنے زندہ 20 قیدی حماس کے پاس تھے ان سب کی پہلے ہی دن رہائی عمل میں آ چکی ہے، یعنی سوموار کو ہی حماس نے ان تمام زندہ قیدیوں کو اسرائیل کے حوالے کر دیا تھا۔ ادھر ایک معاملہ سب سے بڑا ہو چکا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی کی طرف سے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں اب بھی فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، فلسطینی عوام کو شہید کیا جا رہا ہے، اور 10 سے زیادہ فلسطینی عوام کو اسرائیل نے سیز فائر کے بعد، جنگ بندی کے بعد شہید کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے جو دلال اور ایجنٹ ہے، جاسوس ہے، ان کی طرف سے بھی لگاتار فلسطینیوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لیکن ان سب کا علاج تو حماس نے شروع کر دیا ہے، ان سب کو چن چن کر حماس نے ہلاک کر دیا ہے، لیکن اب اسرائیلی آرمی بھی سیز فائر کا وائلیشن کر رہی ہے، جو اپنے آپ میں بہت زیادہ سیریس معاملہ ہے۔ اور یہ ہمیشہ کہا گیا کہ اسرائیل ہمیشہ سیز فائر کا وائلیشن کرتا ہے، وہ وعدہ پر عمل نہیں کرتا، معاہدے کو پوری طرح نہیں مانتا ہے، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا اور ایکسپرٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ جس طرح لگاتار اسرائیل سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے، بنجامن نتنیاہو کے دفتر کی طرف سے وعدہ اور ایگریمنٹ کے تمام پوائنٹس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر لگ نہیں رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے جنگ بندی کا کنٹینیو جاری رہے گا، بلکہ کبھی بھی یہ معاہدہ ختم ہو سکتا ہے، اور سب سے پہلے کھل کر اس کا وائلیشن اور اس کی مخالفت اسرائیل ہی کرے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، ملت ٹائمز کو جوائن کر لیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔